अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। ये कहानी पाकिस्तान के एक पुराने और छोड़ दिए गए रेलवे स्टेशन की है जो लाहौर और शेखुपुरा के दरमियान एक ऐसी सुनसान जगह पर वाक़या है जहां अब सिर्फ खामोशी और वीरानी का राज है। ये रेलवे स्टेशन कभी एक पुराने ज़माने का अहम मरहला था जहां रोज़ाना हज़ारों लोग गुजरते, ट्रेन रुकती और सफ़र का एक नया सफ़ा शुरू होता था। मगर वक्त के साथ नए रेलवे ट्रैक्स और नई टेक्नोलॉजी ने इस जगह को पुराने दौर का सिर्फ एक भूत बना दिया था। ये जगह एक वक्त था जब पुरानी ट्रेन्स और कोचेस को तोड़कर स्क्रैप करने के लिए इस्तेमाल होती थी। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े, पुराने इंजन पार्ट्स और सड़े हुई वुडन बोगियां यहाँ ढेर होती गईं। ये एक तरह का वर्कशॉप था जहाँ इंजन और बोगियों के काम के माहिर लोग उन्हें पुराने हिस्सों में तोड़कर नए मसारिफ के लिए इस्तेमाल करते। मगर धीरे धीरे ये काम भी बंद होता गया और अब ये जगह सिर्फ एक अजीब और खौफनाक ट्रेन ग्रेवयार्ड बन चुकी है। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ हवा के तेज झोंके, जंग लगे दरवाज़ों की चीख और किसी अनजान साए की मौजूदगी महसूस होती है। रेलवे की इन पुराने हिस्सों को शहरी तजस्सुस पसंद अफराद के लिए बहुत दिलचस्प जगह माना जाता है। ये सिर्फ एक छोड़ी हुई जगह नहीं बल्कि एक ऐसे मकाम की शनाख्त है जहाँ तारीख के बहुत से आसार मौजूद हैं। ये सिर्फ लोहे की कब्रिस्तान नहीं बल्कि गुज़रे वक्त का एक जिंदा गवाह है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ पुरानी ट्रेन्स और उनके अंदर मौजूद खुद मुख्तलिफ किस्म की तारीखी आसार नहीं देखते बल्कि महसूस करते हैं कि किस तरह ये जगह कभी एक पुरानी दुनिया थी जहाँ रात दिन लोग आते जाते रहते थे। कुछ ट्रेन ग्रेवयार्ड्स मशहूर हैं जहां लोग आके ट्रेन के अंदर जा सकते हैं, उनके इंजन और बोगियों को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि किस तरह वक्त ने इन्हें भुला दिया है। मगर ज़्यादातर ऐसी जगहें सुनसान और भूले बिसरे इलाके में हैं जो सिर्फ चंद लोगों के इल्म में होती हैं। ये जगहें सिर्फ लोहे की पुरानी ढांचे के ढेर नहीं बल्कि उनमें वो कहानियाँ दफन हैं जो सिर्फ रात के अंधेरे में महसूस की जा सकती हैं। कहीं कोई दस्तक देता है, कहीं कोई सरगोशी होती है और कहीं किसी पुरानी ट्रेन की चीखती हुई ब्रेक की आवाज़ सुनाई देती है जो असल में वहाँ है भी या नहीं कोई नहीं जानता। मैं अक्सर स्प्रिंग के मौसम में आता था जब ठंडी हवाएं चल रही होती थीं। इस मौसम में ये जगह किसी पुराने पोस्ट कार्ड का हिस्सा लगती थी। कहीं धुंधली धुंधली रोशनी, कहीं सुर्ख पत्तों से ढकी ज़मीन का एक हिस्सा और कहीं पुरानी बोगी के अंदर से झलक लेता अंधेरा। हर दफ़ा यहाँ आके मुझे महसूस होता था कि ये सिर्फ एक छोड़ी हुई जगह नहीं बल्कि एक कहानी है जो हर बेजान चीज़ के अंदर छुपी हुई है। कभी मैं अपने साथ स्केच बुक भी लेके आता था और पुरानी बोगीज़ या ट्रेन का स्केच बनाता था। कभी सिर्फ ट्रेन के बीच से गुजर कर खोई हुई चीज़ों की तलाश में रहता हूँ। कोई पुराना टिकट, एक इंजन का ख़त्म हो चुका मीटर या कोई छोटी सी चीज़ जो शायद किसी वक्त किसी मुसाफिर की याद बनकर रह गई हो। ये जगह सिर्फ स्क्रैप यार्ड नहीं बल्कि तारीख का एक ऐसा हिस्सा है जो धीरे धीरे मिट्टी में घुल रहा है। हर चीज़ यहाँ एक कहानी सुनाने को तैयार लगती है, बस सुनने वाला कोई नहीं। मगर इस दफ़ा मैं लेट स्प्रिंग में यहाँ आया था जो मेरा आम तौर पर आने का वक्त नहीं है। इस मौसम में यहाँ आने की आदत नहीं थी मगर पता नहीं क्यों बस दिल ने कहा कि मुझे यहाँ का चक्कर लगा लेना चाहिए। धूप तेज़ थी, हवाएं भी गर्म हो चुकी थी और जंगल की मिट्टी भी प्यासी लग रही थी। पुरानी बोगियों का लोहा सूरज की गर्मी से इतना गर्म हो चुका था कि हाथ लगाने पर जलन महसूस होती थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले होता था। वही पुराने इंजन्स, वही सड़े हुए दरवाजे और वही अकेले खड़े ट्रैक्स जो घास और झाड़ियों में खो गए थे। लेकिन इस बार ये जगह कुछ अलग लग रही थी।
जैसे मुझे देख रही हो। जब मैं रेलवे ट्रैक्स पर आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था, ट्रेन्स के भरे हुए पुराने ढांचों को छू रहा था, तभी मुझे अचानक एक अजीब सी चीज नजर आई। एक नए चमकदार शीशे के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे, जो इस जगह के पुराने और जंग आलूदा माहौल से बिल्कुल अलग महसूस हो रहे थे। शीशे के छोटे छोटे शेड्स सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, जैसे किसी नए हादसे का निशान हो। मैंने अपने आसपास नज़र डाली और देखा कि एक ट्रेन की सेफ्टी ग्लास वाली खिड़की टूटी हुई थी। इसका शीशा अंदर से नहीं बल्कि बाहर की तरफ से झुका हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाकर इसे तोड़ा हो। ये चीज़ अजीब थी क्योंकि यहाँ सालों से कोई नहीं आता, और अगर किसी ने इसे तोड़ा भी होता तो शीशा या तो अंदर होता या तमाम टुकड़े बराबर गिरे हुए होते। ये बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे कुछ दिन पहले ये सब हुआ हो। मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि अंदर देखा जाए। मैं धीरे से अपनी जगह से आगे बढ़ा, बोगी के अंदर झांकने लगा। अंदर गर्मी थी, हवा रुक सी गई थी और एक अजीब सी बू हवा में थी, जो पुराने कपड़ों और बेकार पड़े सामान की होती है। अंदर अंधेरा था, लेकिन जब मेरी आंखें एडजस्ट हुई तो मुझे एक कोने में कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी। एक पुरानी स्लीपिंग बैग वहाँ थी, जो गंदी और फटी पुरानी सी लग रही थी। उसके करीब कुछ खाली खाने के डब्बे और पुरानी बोतलें पड़ी हुई थी। ये देखकर मुझे फ़ौरन समझ आ गया कि यहाँ शायद कोई तो रहता है, जो दिन भर कहीं भटकता और रात को यहाँ सो जाता है। शायद एक ऐसा इंसान जो दुनिया की नज़रों से छुपा रहता हो, जिसे सिर्फ ये सुनसान ट्रेन्स अपनी पनाह में रखती होंगी। मैंने सोचा कि बिना किसी चीज़ को हाथ लगाए वापस निकल जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ने लगा, मेरी नज़र एक कुर्सी की बैक रेस्ट पर पड़ी। इस कुर्सी में एक अजीब सा सुराख था, एक गोल सुराख जो बिल्कुल बेजा लग रहा था। पहले मुझे लगा ये सिर्फ किसी पुराने तरीके से टूट गया होगा, मगर जब मैंने झुककर इसे करीब से देखा तो महसूस हुआ कि ये सुराख कोई मामूली निशान नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ इस कुर्सी के पार होकर सामने वाली सीट में घुस गई हो, जैसे किसी ने यहाँ से किसी और चीज़ को पार कर दिया हो। और ये सोचते ही एक अजीब सा ठंडा झोंका मेरी गर्दन के पास से गुजरा। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे था। मैं एकदम सीधा खड़ा हो गया और आसपास देखने लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी, मगर मैं अपने जज्बात को संभालने की कोशिश कर रहा था। एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई छुपी हुई चीज़ मुझे देख रही हो। फिर मेरी नज़र दीवार और छत पर पड़ी, जहाँ मुझे चंद नए सुराख नज़र आए। ये सुराख बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कुर्सी के बैक रेस्ट में थे, छोटे गोल सुराख, जैसे किसी ने या किसी तेज़ चीज़ को आर पार किया हो। मैंने अपनी गर्दन घुमाकर टूटी हुई खिड़की की तरफ देखा और सोचा, क्या किसी ने इस ट्रेन पर गोली चलाई थी? क्या कोई इस बोगी के अंदर छुपा था और फिर जान बचाने के लिए खिड़की के रास्ते भाग गया हो? अगर ऐसा था तो फिर वो कहाँ गया? मैं ये सोच ही रहा था कि एक और सोच ने मुझे हिला दिया। अगर ये गोली का निशान है तो क्या गोली सिर्फ ट्रेन के अंदर लगी थी, या फिर कोई और भी था जो इसका निशाना बना? मैं 1-2 मिनट वहीं खड़ा रहा, सिर्फ दीवार के सुराख और आसपास का माहौल देखकर सोचने लगा। ट्रेन के अंदर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे ये सिर्फ लोहे के पुराने डब्बे ना हो, बल्कि एक गवाह हो किसी ऐसे वाक़ये के जो अब सिर्फ हवा में एक सरगोशी बनकर बाकी रह गया हो। शायद यहाँ 2 लोग जगह के लिए लड़े थे। शायद एक शख्स अकेला था और किसी ने उस पर हमला किया था। लेकिन अगर ऐसा था तो वो शख्स अब कहाँ है? क्या वो अब भी यहीं कहीं है? मुझे लगा कि इस वक्त जो भी हो, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझे रोके रखा। मैंने एक पुरानी कुर्सी पर बैठकर अपने बैग से मोबाइल निकालना चाहा ताकि तस्वीर ले सकूं। शायद इन सुराखों का और पुरानी स्लीपिंग बैग का कोई ताल्लुक हो। शायद अगर मैं तस्वीर लूं तो बाद में इनका मतलब समझने में आसानी हो। मगर जैसे ही मैंने अपना मोबाइल निकालने के लिए हाथ डाला, एक अजीब ठंडी लहर मेरी गर्दन से गुजरी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा हो। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा ये सिर्फ मेरा जहनी हालत का असर है, लेकिन उस वक्त
میرے کان کے بالکل قریب ایک آواز نے ہلکے سے کچھ کہا، ایک دھیمی سرگوشی، اتنی پاس کہ مجھے محسوس ہوا کہ کسی کا سانس بھی سنائی دیا ہو۔ وہ اب بھی یہیں ہے۔ مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، جیسے کسی نے میرے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میرے منہ سے بنا سوچے سمجھے نکل گیا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری آواز بوگی کے اندر گونج گئی۔ عجیب سی گونج تھی، جیسے آواز ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 یا 3 مرتبہ میرے آس پاس چھوٹی چھوٹی سرگوشی بن کے پھر سے سنائی دی ہو۔ یہ صرف میرا وہم تھا یا واقعی یہ آوازیں میرے کہنے کے بعد کسی اور نے دہرائی تھی؟ میں نے فوراً چاروں طرف دیکھا، بوگی کے ہر اندھیرے کونے میں جھانکا، مگر کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ اندھیرا ٹھہرا ہوا لگ رہا تھا، جیسے ہوا بھی یہاں رک گئی ہو۔ سانس اندر کھینچنے پر محسوس ہوتا تھا کہ ہوا بھاری ہو گئی ہے، جیسے مٹی اور پرانے لوہے کی ایک عجیب سی بو ہوا میں گھل گئی ہو۔ گھبراہٹ میں نے اپنی چھوٹی شکاری چھری نکالی جو ہمیشہ میرے بیگ میں ہوتی تھی، بس اس لیے کہ اگر کہیں جنگلی جانور کا سامنا ہو تو کچھ اپنی حفاظت کی جا سکے۔ میری انگلیاں چھری کو مضبوطی سے پکڑے ہوئی تھیں۔ میں دھیرے دھیرے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کرسیوں کے درمیان، بروکن کھڑکیوں کے آس پاس، لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ بوگی ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو سنسان جگہوں کی ہوتی ہے۔ یہ ایک بے چین خاموشی تھی، جیسے کوئی سانس روک کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ پھر میری نظر اپنے ہاتھ پر پڑی، میرے ہاتھ جو کہ کانپ رہے تھے۔ یہ صرف گھبراہٹ تھی یا کوئی اور چیز؟ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ صرف میری سوچ ہے، شاید میں زیادہ پیرانوئڈ ہو رہا ہوں، یا شاید کوئی واقعی یہاں ہے۔ لیکن پھر وہ ہوا جو میں کبھی بھول نہیں سکا۔ کسی نے مجھ سینے پر زور سے دھکا دیا۔ یہ کوئی ہلکا سا جھٹکا نہیں تھا، یہ ایک پوری طاقت سے مارا گیا دھکا تھا، جیسے کوئی چاہ رہا ہو کہ میں گر جاؤں۔ میں پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا، ایک ٹوٹے ہوئے ہینڈل سے ٹکرا گیا۔ میرے پاؤں پھسلنے والے تھے، لیکن کسی طرح میں نے اپنے آپ کو بیلنس کیا، اور پھر وہی آواز میرے کان کے بالکل قریب، ایک سرگوشی اتنی قریب کہ جیسے کوئی بالکل میرے کان کے پاس اپنے ہونٹ ہلا رہا ہو، نکل جا۔ یہ کوئی گونج نہیں تھی، یہ ایک اصل آواز تھی، کسی نے مجھے کہا تھا۔ میری روح تک کانپ گئی تھی۔ یہ کوئی وہم نہیں تھا، کوئی تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں نے بنا ایک پل سوچے سیدھا ٹرین کے باہر بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں اس پرانی بوگی سے نکلا، ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، بلکہ قریب ہو۔ میرے قدم ریلوے ٹریکس پر برف کی طرح لگ رہے تھے، لیکن میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، یہاں سے نکلنا ہے۔ میں گھنے جنگل کی طرف بھاگ گیا، پتوں اور جھاڑیوں کو چیر کر آگے بڑھتا رہا۔ سانس پھولی ہوئی تھی، لیکن ایک پل کے لیے بھی رکنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں رک گیا تو کوئی مجھے پکڑ لے گا، لیکن کیا؟ یہ سوچ مجھے اور زیادہ گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آخر ایک بڑے درخت کے پیچھے جا کر میں رک گیا، سانس سنبھالنے کی کوشش کی اور دھیرے سے ٹرین گریو یارڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے یہ جاننا تھا جو مجھے ٹرین کے اندر محسوس ہوا وہ واقعی تھا یا صرف میرا دماغ کا کھیل۔ پر کوئی بھی ٹرین سے باہر نہیں آیا، وہاں کوئی حرکت بھی نہیں ہوئی، ہر چیز بالکل ویسی ہی تھی جیسے میں وہاں پہلی دفعہ آیا تھا۔ پرانی ٹرینز، گھنی جھاڑیوں سے بھرے ٹریکس، اور وہی ایک عجیب سی موج جیسی خاموشی۔ اگر وہاں کوئی تھا تو وہ کہاں گیا؟ مجھے اب بھی دل میں عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی اب بھی مجھے دور سے دیکھ رہا ہو۔ ایک بے چینی سی دل میں اٹھ رہی تھی۔ میں اور زیادہ دیر وہاں نہیں رک سکا۔ میں نے ریلوے اسٹیشن کا دوسرا راستہ لیا اور واپس گھر کی طرف نکل گیا۔ مجھے صرف اس جگہ سے دور جانا تھا، مگر جتنا میں چل رہا تھا اتنی ہی عجیب سوچیں دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید میں نے صرف اپنی سوچ سے یہ سب محسوس کیا ہے، شاید اتنی پرانی جگہ پہ اکیلے ہونے کی وجہ سے میرا دماغ چلنے لگا تھا۔ لیکن ایک بات جو مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی، وہ دھکا جو مجھے ملا تھا، وہ صرف ایک سوچ کا اثر کیسے ہو سکتا تھا؟ اور سب سے زیادہ وہ آواز جو میرے کان کے بالکل قریب تھی، نکل جاؤ، یہ کہاں سے آئی تھی؟
جب میں ریلوے اسٹیشن سے کافی دور پہنچ گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اب بھی تیز چل رہی تھی۔ میں زندہ تھا یہ سوچ کر ایک پل کے لیے تسلی ملی، مگر پھر دماغ نے ایک اور بات سمجھنے کی کوشش کی۔ جو کچھ بھی ٹرین گریو یارڈ میں ہوا وہ صرف میرا وہم تھا یا حقیقت؟ میں نے سوچا اس وقت اپنی شکل ریکارڈ کر لوں تاکہ دیکھوں کہ میں کتنا ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ شاید اپنی شکل دیکھ کر میں خود کو سمجھ سکوں کہ میں بس اوور ری ایکٹ کر رہا ہوں۔ موبائل نکال کر آن کیا ہی تھا کہ پھر سے وہی آواز سنائی دی، مگر اس دفعہ میرے کان کے پاس نہیں بلکہ پیچھے سے آئی تھی۔ لیکن اس دفعہ ایک سرگوشی نہیں تھی، یہ ایک بھیانک چیخ تھی۔ ایک چیخ جو صرف چیخ نہیں تھی، یہ چیخ کھوکھلی بھی تھی اور غصے سے بھری ہوئی، جیسے کوئی بہت ہی غصے میں ہو۔ ایک پل کے لیے لگا کہ میری طاقت چلی جائے گی، پیروں نے ہلنا بند کر دیا، لیکن صرف ایک سیکنڈ کے لیے۔ پھر بنا سوچے سمجھے میں سیدھا بھاگ نکلا، پتھر گرے جھاڑیوں میں الجھایا۔ ہوا میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر میں صرف بھاگ رہا تھا۔ مجھے صرف ایک چیز کا ڈر تھا، اگر میں رک گیا تو جو بھی یہ ہے یہ مجھے وہاں لے جائے گا جہاں سے میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ جب تک میری سانس نہیں پھولی، جب تک پیر دکھنے نہیں لگے، جب تک مجھے لگا نہیں کہ میں مر جاؤں گا، میں بھاگتا رہا۔ میری پوری زندگی میں مجھے کبھی ایسا ڈر کا احساس نہیں ہوا تھا۔ کسی کی آواز صرف دھمکانے والی ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی کسی کی آواز سچ میں جان لینے والی لگتی ہے۔ اور اس رات مجھے لگا کہ وہ آواز صرف دھمکانے کے لیے نہیں تھی۔ مجھے اب دوبارہ اس جگہ پر جانے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا میں واپس جاؤں گا تو میرا جواب صرف ایک ہوگا، کبھی نہیں۔ یہ صرف ایک ڈر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اس بات کا مسئلہ نہیں کہ مجھے وہاں عجیب چیزیں محسوس ہوئیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں واپس گیا تو شاید اس دفعہ واپس نہیں آؤں گا۔ شاید میں اس ٹرین کو دوبارہ ڈھونڈ بھی نہیں سکتا جس میں مجھے وہ آواز سنائی دی، یا شاید وہ ٹرین صرف اسی رات وہاں تھی اور اب کبھی نہیں ملے گی۔ مگر ایک چیز جو مجھے اب بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ کہ کیا میں وہاں اکیلا تھا جو وہاں کسی چیز سے بھاگ رہا تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی یہاں سونا چاہتا تھا، اور کسی رات جب وہ سو رہا تھا تو یہ آواز اسے بھی بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ شاید اس شخص نے گھبراہٹ میں کوئی بندوق نکال کر فائر بھی کیا ہو، اور جب اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس چیز پر گولی چلا رہا ہے تو ڈر کے مارے کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ اور اگر یہ آواز ویسی ہی ہوتی جیسی مجھے راستے میں سنائی دی تھی، لیکن اندھیرے میں جب آس پاس صرف خاموشی ہوتی، تو شاید میرا بھی یہی حال ہوتا۔ شاید میں بھی ایسی کسی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے شیشے کا ایک اور ٹکڑا بن چکا ہوتا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم۔ یہ ایک اور رات تھی جب میں لیٹ نائٹ کام کر رہا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی یہ کرتے ہوئے، مگر میرے گھر کا کرایہ 2 ہفتے سے ڈیو تھا، اور جو پیسے تھے میرے پاس وہ گاڑی کے ٹائر اور آئل چینج کروانے میں لگ گئے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ مالک مکان کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس نے پچھلے مہینے ہی دھمکی دی تھی کہ اگر پھر لیٹ ہوئے تو مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ تم سمجھ سکتے ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو میں رات بھر گاڑی چلا رہا تھا، ہر طرف کے لوگوں کو اٹھانے اور ڈراپ کرنے میں مصروف تھا۔ جوان لوگ، کام کے دیوانے، اور جو کھانے پینے میں مصروف تھے، صرف اس تھوڑی سی تنخواہ کے لیے۔ مگر مجھے اپنی نوکری کھونے کا رسک نہیں لینا تھا جو کہ میں صبح ٹائم کرتا تھا۔ اس نئے شہر میں آئے مجھے کچھ مہینے ہی ہوئے تھے، نہ کوئی دوستی نہ کوئی رشتہ داری تھی اس شہر میں میری۔ سچی بات یہ تھی کہ مجھے رات میں گاڑی چلانا بالکل پسند نہیں تھا، کیونکہ رات کو اکثر کچھ راستے مجھے خوفناک لگتے تھے، اور وہ گہری دھند جو آسمان کو ڈھک لیتی تھی، اس میں کچھ عجیب اور بے چین کر دینے والا احساس تھا۔ تم سوچ سکتے ہو کہ تم ایک ایسے پل سے گزر رہے ہو جو دھند سے گھیرا ہو۔ ایسی حالت میں کوئی بھی ریئر ویو مرر میں دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس رات میں نے ایک کپل کو ریسٹورنٹ کے باہر ڈراپ کیا ہی تھا۔ ایک نئی رائڈ ریکویسٹ آئی،
میں نے فون دیکھا تو لگا کہ یہ ایک عام سی رائڈ ہوگی، شاید کوئی اور ریسٹورنٹ سے نکلا ہوگا۔ جب میں نے پیسنجر لینے کے لیے ڈرائیو کیا تو دیکھا کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے میں نے وہ دونوں آدھے گھنٹے پہلے کپل کو ریسٹورنٹ چھوڑنے کے لیے اٹھایا تھا۔ پہلے یہ ایک عجیب اتفاق لگا، مگر جیسے ہی میں وہاں پہنچا مجھے محسوس ہوا کہ دھند اور گہری ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے مجھے گاڑی چلانے میں کافی پرابلم ہونی تھی۔ میں نے ہارن بجایا، دیکھا کہ کوئی ہے یا نہیں، مگر کوئی نہیں دکھا۔ میں نے فون پر لوکیشن چیک کی، سب ٹھیک تھا۔ پھر اچانک میری گاڑی کے پیچھے والا دروازہ زور سے کھلا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ ہیلو، میں نے تھوڑا گھبراتے ہوئے کہا۔ میں ہنسنے کی کوشش کر رہا تھا مگر گلا خشک ہوا تھا۔ جو آدمی اندر آیا تھا وہ لمبا چوڑا تھا، چپ چاپ بیٹھا رہا، صرف سیدھا سامنے دیکھتا رہا۔ ایک بھوری سی پیپر کی تھالی اپنے بغل میں دبائے ہوئے تھا۔ کہاں ڈراپ کرنا ہے؟ میں نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے پوچھا۔ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی؟ وہ آدمی رک گیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، پھر دھیرے سے بولا، شاید غلطی ہو گئی ہے۔ پھر ایک لمحہ رک کر بولا، میں اس کپل کا دوست ہوں جو تمہاری گاڑی میں تھے۔ مجھے سن کر حیرانگی ہوئی۔ میں نے ریفلیکس سے جواب دیا، واقعی؟ اس نے بے پرواہی سے کہا، ہاں، وہ الگ الگ جانا چاہتے تھے۔ مجھے ایک دم وہ دونوں یاد آئے جو ریسٹورنٹ سے نکلنے سے پہلے ایک دوسرے سے تھوڑا لڑ رہے تھے۔ تو شاید یہ صحیح کہہ رہا تھا، مگر پھر بھی سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ میں زیادہ سوچنے سے گھبرا رہا تھا۔ میں نے اس کا ایڈریس GPS میں ڈالا اور گاڑی چلائی۔ کبھی کبھی پیچھے دیکھتا، مگر صرف اس لیے نہیں کہ گھبرا رہا تھا، بلکہ مجھے اس کی وہ پیپر کی تھائی عجیب لگ رہی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ شاید اندر کوئی غلط چیز تو نہیں، یا سینڈوچ ہے، یا کوئی اور چیز، یا پھر کوئی ہتھیار۔ اسی سوچ میں تھا کہ اچانک میرے فون وائبریٹ ہوا۔ ایک نئے اوبر ریکویسٹ آئی۔ رات کے 3 بج چکے تھے، لیکن ایک اور پیسنجر اٹھانا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ایک اور بندہ ساتھ ہوگا، کم از کم اس عجیب آدمی کے ساتھ اکیلا نہیں رہوں گا۔ جیسے ہی نئے پیسنجر کی لوکیشن پر پہنچا، ایک لڑکی سڑک پر ایک لیمپ سٹاپ کے نیچے کھڑی تھی۔ وہ گرم کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا، جیسے وہ کسی چیز سے ڈری ہوئی ہو۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے قریب آئی، میں نے دیکھا کہ وہ پیچھے والے آدمی کو گھور رہی تھی۔ مجھے اندر سے عجیب محسوس ہونے لگا۔ میں یوزلی رائڈ شیئرنگ والوں کو پیچھے بٹھاتا تھا، لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ وہ سامنے بیٹھ جائے۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہیلو، مگر اس کی آواز رات کی ٹھنڈی ہوا میں کھو گئی۔ وہ مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جیسے ہی میں ڈرائیو کر رہا تھا، مجھے GPS کا ایڈریس فیملیئر لگا۔ یہ تو وہی گھر تھا جہاں میں نے پہلے والے کپل کو ڈراپ کیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، تم اس آدمی کو جانتی ہو جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے؟ لڑکی نے پہلے پیچھے دیکھا، پھر ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں۔ مجھے لگا کہ یہاں کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچا، وہ آدمی پہلے اتر گیا۔ لڑکی نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس 1 منٹ رکنا، ہم کچھ بھول گئے ہیں، واپس آتے ہیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی سب کچھ ایک دم خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دم سے میرے سائیڈ کا شیشہ زور سے کھڑکا۔ میں ڈر کے مارے ہل گیا۔ وہ لڑکی واپس آئی، مگر اس کا چہرہ بالکل سفید تھا۔ جلدی چلو، میرا دوست خون میں لت پت ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ میں کنفیوز ہو گیا، مگر اس کی آواز میں جو ڈر تھا اس نے مجھے بھی ڈرا دیا۔ بہت خون بہہ رہا ہے، وہ چیخی، ہاسپٹل لے جانا پڑے گا۔ میں نے بنا سوچے گاڑی بند کی اور اس کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر چلا گیا۔ مگر جیسے ہی میں دروازے پر گیا، ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ پیچھے مڑتے ہی دیکھا کہ وہ آدمی ایک چھری اٹھائے کھڑا تھا جو خون سے بھرا ہوا تھا۔ میرے پاؤں جم گئے۔ لڑکی دھیرے سے میرے قریب آئی، ایک ٹھنڈی ہنسی کے ساتھ بولی، بھاگو۔ اور پھر ایک دم سب کچھ غلط لگنے لگا۔
میں دروازے کی طرف بھاگا مگر وہ آدمی مجھے زور سے گرا گیا۔ میں چیخنے کی کوشش کر رہا تھا مگر میری آواز بند ہو گئی تھی۔ پھر میں نے دیکھا ڈائننگ ٹیبل پر وہی کپل بیٹھا تھا جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ریسٹورنٹ میں چھوڑا تھا۔ ان کو رسیوں سے کرسیوں پر بٹھا کر باندھا ہوا تھا۔ ایک دم پولیس کی سائرن کی آواز آئی اور مجھے لگا جیسے امید کی کرن چمکی ہو، لیکن وہ دونوں مجرم بھاگ گئے۔ مجھے بچا لیا گیا مگر وہ دونوں صرف 7 مہینے بعد پکڑے گئے، جب تک انہوں نے کافی لوگوں کو کڈنیپ کیا تھا۔ اس رات میں ایک اوبر رائڈ کو ایک عام سفر سمجھ رہا تھا مگر وہ میری زندگی کا سب سے بدترین سفر بن گیا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ارسلان ہے۔ مجھے پہلی دفعہ اوبر لینے کا تجربہ کبھی نہیں بھولتا، لیکن یہ اس لیے نہیں کیونکہ یہ اچھا تجربہ تھا، بلکہ الٹا یہ بہت ہی ڈراؤنا تھا۔ میں ایک 11 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے نکلا تھا اور پچھلی رات بھی صحیح سے نہیں سو سکا تھا۔ اگر میرے پاس میری گاڑی ہوتی تو بھی شاید میں اتنی تھکان میں ڈرائیو نہیں کرتا، لیکن میری گاڑی ورک شاپ میں تھی بریک کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے مجھے گھر پہنچنے کے لیے دوسرا طریقہ سوچنا پڑا۔ عام طور پر میں ٹیکسی لے لیتا ہوں، لیکن اس دن کوئی ٹیکسی رکی ہی نہیں۔ میرے دوستوں نے ہمیشہ اوبر کی تعریف کی تھی، تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ ٹرائی کرنا چاہیے۔ پہلی نظر میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، گاڑی جلدی پہنچ گئی، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ گاڑی کے پیچھے کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ اس وقت مجھے اتنی تھکان تھی کہ میں نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا، بس چپ چاپ اندر بیٹھ گیا۔ کم از کم گاڑی اندر سے صاف اور مضبوط اور مزیدار لگ رہی تھی، جو عام طور پر ملنے والی ٹیکسی سے بہت بہتر تھی۔ ڈرائیور ایک سنجیدہ آدمی لگ رہا تھا جو سیدھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں بولا، بس چپ چاپ گاڑی میں بیٹھا رہا بنا کچھ کہے۔ یہ دیکھ کر مجھے ایک پل کے لیے شک ہوا کہ کہیں میں غلط گاڑی میں تو نہیں بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ ہم چل رہے ہیں یا نہیں، گاڑی اچانک چل پڑی۔ میں نے سوچا شاید وہ ٹریفک میں انٹری کا انتظار کر رہا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ شہر کی روشنیاں دیکھی اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ بہت تیز نیند آ رہی تھی۔ اچانک ایک زور کا جھٹکا لگا اور میری آنکھ کھل گئی۔ گاڑی کسی گڈھے میں ٹکرائی، جس کی وجہ سے میرا سر ایک ساتھ والی کھڑکی سے لگا۔ لیکن جو سب سے عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ اتنا اندھیرا کیوں تھا۔ یہ صرف 6:30 بجے کا ٹائم تھا، یا آلموسٹ شاید 7 بج رہے تھے، لیکن باہر جیسے رات ہو گئی ہو، گپ اندھیرا۔ جب میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ہم ایک سنسان راستے پر تھے جہاں صرف گھنا جنگل تھا۔ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میں رہتا ہوں۔ اس وقت میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا کچھ غلط کرنا چاہتا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے بغل کی سیٹ کی طرف دیکھا۔ پہلے تو لگا کہ سیٹ خالی ہے، لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہاں کوئی ہے۔ وہ ایک عجیب سا انسان تھا، آدھا انسان آدھا سایہ، بہت پتلا جیسے ہڈی کا ڈھانچہ ہو، اور اس کی آنکھیں اتنی بڑی اور چمک رہی تھیں کہ میں سوچتا رہ گیا۔ وہ مجھے ایک عجیب طریقے سے گھور رہا تھا، جیسے میری جان نکال دینی ہو اس نے۔ میں نے زبردستی اپنی آواز کو عام بنا کر کہا، ہم گھر کے پاس آ گئے ہیں، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف مجھے گھورتا رہا ایک عجیب طریقے سے۔ اور پھر اس نے بولا، آپ کے لیے ایک نئی منزل طے ہو چکی ہے، ہم وہاں پہنچنے والے ہیں۔ میری روح کانپ گئی۔ یہ نئی منزل کیا تھی؟ مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی۔ مجھے یہ گاڑی چھوڑنی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی طریقہ ڈھونڈنے لگا، لیکن صرف اندھیرا اور جنگل تھا۔ گاڑی آلموسٹ 19 سے 110 کی رفتار سے جا رہی تھی، اور ہر جھٹکے پر میری جان نکل رہی تھی۔ ایک سوچ آئی کہ گاڑی سے کود جاؤں، لیکن اس رفتار پر گرنے کا مطلب صرف موت تھا۔ میں نے ہمت کی اور کہا، کیا ہم رک سکتے ہیں؟ مجھے باتھ روم جانا ہے۔
लेकिन दोनों आदमी चुप रहे, जैसे मैंने कुछ कहा ही ना हो। फिर एक लंबा खामोशी का वक्फा गुजरा और अचानक ड्राइवर बोला, दूसरे भी इंतज़ार कर रहे हैं, बस थोड़ी देर की बात है। मुझे और ज़्यादा बेचैनी होने लगी। ये दूसरे कौन हैं? मुझे ले जाकर क्या करना है आप लोगों ने? इसी बेचैनी में एक तेज़ रोशनी गाड़ी के अंदर चमकी। एक और गाड़ी हमारे पास से गुजर रही थी। उस रोशनी ने एक लम्हे के लिए उस शख्स का चेहरा रोशन कर दिया जो मेरे साथ बैठा था, और जो चेहरा मैंने देखा उसने मेरी सांसों को रोक दिया। उसके चेहरे पर टांके लगे हुए थे, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उसके चेहरे को जोड़ा हो। उसकी आंखें इतनी बड़ी थीं कि लगता था कभी पलक नहीं झपकाई उसने। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी किस्मत मुझे किस मोड़ पर ले आई है। तुम हमें खुद ढूंढने आए थे, उसको तुमसे मिलकर खुशी होगी, उस शख्स ने धीमी लेकिन खौफनाक आवाज़ में कहा, और फिर उसने अपनी सख्त उंगलियों से मेरे बालों को नोचना शुरू कर दिया। मुझे महसूस हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर एक आवाज़ सुनाई दी, सायरन की आवाज़। एक पुलिस की गाड़ी तेज़ रफ्तार से हमारी गाड़ी के साथ पैरेलल हुई और एक अफसर बाहर निकला। तुम इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे हो? उसने ड्राइवर से पूछा। उस वक्त मुझे कुछ जाके सुकून फील होने लगा। मुझे मालूम था कि ये क्या हो सकता है। ड्राइवर ने भी बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे नहीं पता सर। लेकिन पुलिस वाले की नज़र मुझे देख चुकी थी। वो मेरी तरफ आया और कहा, तुम्हें पहचानता हूँ मैं, तुम पर गिरफ्तारी का हुक्म है। ये सुनते ही उसने मुझे गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और हथकड़ी पहना दी। उस वक्त मेरी हालत खौफ से भर गई। क्या ये एक और चाल थी या ये वाकई मुझे बचा रहा था? लेकिन फिर उस अफसर ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ तुम मदद चाहते हो, तुम्हारी आंखों में ये दुख दूर से दिख रहा है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू भी निकले। ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग कौन थे, ये मुझे कहाँ ले जा रहे थे। लेकिन एक बात का यकीन है, अगर उस पुलिस वाले ने मुझे ना रोका होता तो शायद आज मैं कहीं और होता या किसी मुसीबत में होता। अल्लाह करे मुझे कभी फिर वो लोग ना मिले। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।